بیچ میں شمار ہی نہیں ہے. کسی نے کہا اقبال کو تو اردو ہی نہیں آتی تھی ورنہ یہ مصرع کیوں لکھتا, ہمیں وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. دیکھو جس کو آر کو مؤنث باندھا یا مذکر باندھا, یہ تمام لینگویج کے یہ تو ماؤں کی جھولیوں سے اٹھتی ہے زبان, اور انڈاؤٹیڈلی ایک بڑا شرف ہے. جیسے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا کہ اگر تم نے زبان سیکھنی, جیسے خدا کے رسول کے زمانے میں بھی بچوں کو اشراف عرب سے نکال کر صحرائی اور بدوی زبان سیکھنے کو بھیجتے تھے کہ وہاں کی زبان بہتر, آواز بہتر, فضا بہتر, تو فصاحت اور بلاغت میں کچھ سرچشمے جو ہیں وہ ان جگہوں سے پھوٹتے ہیں. اسی طرح آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اردو ختم ہو رہی ہے بالکل, اس لشکری زبان کو لشکر ہی نہیں مل رہا. تو دیکھو نا, یہ جب ان کے گھروں میں بولی جاتی ہے انداز بیان بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ چل رہا تھا تو میرا خیال ہے آپ پہلے پنجاب تو بالکل ہی ڈاگو, تو مجھے آواز آئی کسی خاتون کی کہ اتنی بار کا ہے بدن بھگو لو, پانی انتظار نہیں کیا کرتا. تو میں نے سوچا یار کتنا اچھا فصیح انداز ہے بات کہنے کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ زبان کے, مگر ایک چیز ان میں نہیں ہوتی, ایک چیز نہیں ہوتی, فہم نہیں ہوتا. فہم اپنا اپنا. زبان چاہے آپ کو کتنی بھی آتی ہو نا زبان, مگر فہم اپنا اپنا. اور یہ اللہ کی دین ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر علم اوج ثریا پر بھی ہوگا تو عجمی اسے اتار لیں گے, غیر عربی اسے اتار لیں گے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی محدثین تھے اور جتنے بھی شارحین تھے وہ سارے غیر عرب گزرے ہیں. انسان سے جب نعمت عقل سپرد کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو وہ کون سا بیسک انسٹرومنٹ تھا جس کی بنیاد پر اس نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور ظالم اور جاہل قرار پایا؟ وہ ظاہر ہے آپ نے خود ہی فیصلہ کیا, اور کون سا انسٹرومنٹ تھا؟ انہو کان ظلوما جاہلا, تھوڑا ظالم تھا, تھوڑا جاہل تھا. تھوڑی بہت حماقت کو اپنے اندر تسلیم کرنا عقل ہے, تھوڑی سی جہالت کو اپنا نصیب سمجھنا عقل ہے. اگر آپ ان سے آگاہ رہو گے تو غلطیاں کم کرو گے. اگر آپ اپنے آپ کو مکمل علم و شعور, دانشور, یہ سارا کچھ سمجھ لو گے تو پھر آپ سیکھ کچھ نہیں سکتے ہو. آپ ایک سیل بند, بالکل عفونت زدہ میٹیریل کی طرح ہو جاؤ گے جس میں کبھی عقل کی جلا تک نہیں آئے گی. میں ایک گناہگار شخص ہوں, کیا میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح دریا میں گھوڑے دوڑا سکتا ہوں؟ جب تک گنہگار ہو ذرا مشکل ہے, تھوڑا سا وہ ایلیمنٹ دور ہو جائے تو ایسے ہی ہوگا. اللہ نور السماوات والارض, اس آیت کی روشنی میں توانائی اور مادے اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر روشنی ڈالیں. Well, to be very frank, this is a very very advanced thesis, اور میں نے اس پر شاید پہلے بھی غور کیا تھا کہ بگ بینگ سے چونکہ اللہ اس کی شہادت دیتا ہے تو میں پرسنلی ایگری کرتا ہوں, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآنک کاسمالوجی I do not agree with the crunch. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آسمانوں میں جو ہمارے اس وقت پریزنٹ علوم ہیں شاید 30 یا 40 برسوں میں ایسی رفتاریں ڈسکور ہو جائیں جو شاید زیادہ ہوں, 1,36,000 جو ہے میل سے بھی زیادہ ہوں. اور چونکہ ہمارے جتنی بھی سیارگان زمین سے آسمانوں سے گزر رہے ہیں یہ مڈ وے آ کے اور تیز تر ہو جائیں, اور جب یہ تیز تر ہوتے جائیں گے تو یہ اپنا وجود مادی کھو جائیں گے. اور میں قیامت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ تمام کی تمام کائنات اپنے وجود مادہ سے نکل کر ایک شعاعی وجود میں ڈھل جائے گی, اور اس پہ خدا کی سائد کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ
اللہ نور السماوات والارض. چونکہ مادی وجود کے کرنچ کا جو آئیڈیا ہے پروفیسر چندرا شیکھر نے بھی دیا ہے کہ وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ جس ذرے سے کائنات کا وجود پھٹا تھا دوبارہ اسی ذرے میں محدود ہوگا. تو they are very much afraid of thinking کہ کرنچ اتنا محدود ہو سکتا ہے. مگر وہ پورے کا پورا تھیسی سے مجھے قابل قبول نظر نہیں آتا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے, کیا بات اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ لائک اے ویری ہریڈ ایگزیکٹو, خدا کہتا ہے کہ بڑے ہریڈ ایگزیکٹو کی طرح میں کائنات کو اس طرح ختم کروں گا کہ یہ 2-4 کاغذ اس طرح سمیٹ کے جیب میں ڈالے اور چلتا بنا. تو اللہ تعالیٰ نے سجل الکتب کا جو آئیڈیا پیش کیا ہے کہ بکھرے کاغذوں کو سمیٹنے کا, تو اس سے تو مراد ہوتا ہے کہ اتنا پیچیدہ کرنچ کا عمل نہیں ہوگا, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ کائنات تواتر سے تیز رفتار ہو جائے, آدھے رستے سے تیز تر ہوتے ہوئے تمام وجود مادی کھو بیٹھے اور بالا صرف ایک شعاعی نظام کے تحت جسے اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی قدرت کاملہ سے سمیٹ لے. So I am in favor of the Big Bang but not in favor of big crunches. پروفیسر صاحب ایک اعلان یہ ہے خواتین حضرات کہ پروفیسر صاحب کی جو بک ہے, جو پہلی جو بک خود پروفیسر صاحب نے تحریر کی تھی مقدمۃ القرآن, اس کے حوالے سے مجھے ابھی انگلینڈ سے بتایا گیا ہے, بیکاز وی آر گوئنگ لائیو تھرو آؤٹ دا ورلڈ رائٹ ناؤ, تو وہ انگلینڈ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ انگلش میں انتہائی خوبصورت طریقے سے اور جامعیت کے ساتھ ہو چکا ہے, اور وہ انشاءاللہ جون میں مارکیٹ میں آ جائے گی. تو جن لوگوں کو انگلش میں اس کو سمجھنا ہو ان کے لیے ایک پاسبلٹی موجود ہے. پروفیسر صاحب آئلی زندگی کے بارے میں کوشچنز ہیں. کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں جو اسلامی اور آئلی اقدار شامل ہیں ہم وہ کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے آگاہی ہو سکے. اور ایک پرٹیکولر کوشچن اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک بدکار بیوی کے ساتھ, پتہ نہیں بہت شدید قسم کا ورڈ ہے, بدکار بیوی کے ساتھ خاوند کیا سلوک کرے جبکہ بچے بھی ہوں, اور بیوی کے متشددانہ رویے کے باعث خاوند ڈپریشن کا مریض بھی بن گیا ہو. باقی خاتون حضرات کے جو چونکہ ہمارے ہاں متعدد زمانوں کے گزرنے کی وجہ سے شاید مرد اور عورت کے بیسک بنیادی ترین آسپیکٹس کو کافی اوجھل ہو گئے ہیں. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی جب زندگی دیکھتے ہیں تو پہلی تلاش جو ہے شاید وجود کی تلاش نہیں ہے بلکہ مفاہمت ذہن اور محبت اور اخلاص سے ایک ساتھی کی تلاش ہے. تو مطلب بار بار اپنی تنہائی کا گلہ کرتے ہوئے, پتہ نہیں حضرت آدم کے ذہن میں کوئی خاتون کا نقشہ تھا کہ نہیں تھا, تو لگتا تو ہے کہ ان کے رومانٹک دماغ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. تو بہرحال اللہ میاں نے کو ہزاروں سالوں کے بعد روح کے اس پیکر کو ایک دوسرا روحانی پیکر بخشا, اور بیسیکلی تو دونوں ارواح کے پیکر ہیں پروٹوٹائپ میں, یعنی عورت بھی اور مرد بھی. اور جو پہلا عرصہ گزرا ہے وہ قطعاً نہ تو سیکس کا ہے نہ بچوں کا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے ہی دوستانہ محبت بڑے اخلاص کا وقت ہے, اور شاید اس کی یاد اب بھی عورتوں اور مردوں میں کہیں نہ کہیں امن کی شکل میں ہوتی ہے. وہاں بچے نہیں میں دیکھتا. بہرحال جب غلطی سے ان دونوں کی زندگی کا یہ ہوا کہ میں نے زندہ رہنا ہے, شیطان نے گزرتے ہوئے ہواؤں میں اس کو پھونک ماری کہ عورت دیکھ, اگر یہ تو ساری کائنات ایٹرنلز کی ہے, تم لوگ کیا بیچ میں کر رہے ہو 200-400 والے. تو اس کو بڑا رنج ہوا, اور تھی تو اسکیم اللہ کی, مینووربلٹی ادھر سے ہوئی. تو جو سب سے بڑا گلہ یعنی عورت کے دل میں آیا, اور اسی سے بڑی عجیب و غریب حالت کا پتہ لگتا ہے کہ مرد شاید ایٹرنل زندگی سے اتنے خواہش مند نہیں ہوتے جتنی عورتیں ہوتی ہیں. تو اس نے اسے بہکایا کہ دیکھ تو بالکل ماری جائے گی, بھوکی مرے گی, تو بالکل جلدی ختم ہو جائے گی. تو ڈیزائر ٹو لیو ایٹرنلی واز دی مین تھنگ جس کی وجہ سے حضرت حوا نے نا فوراً ہی سیب کھانا قبول کیا. وہ پینڈوراز باکس جتنا سمجھ لو پائے اس کو سیب کو, مگر اس کے بدلے میں یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ ہونا تو اب بھی